الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یا جن دنوں میں ہم جی رہے ہیں، ان کو ایام حج کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے خوش نصیب بندے اور بہت سی خوش نصیب بندیاں اس اہم ترین فریضے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بن چکے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: الحجاج والعمار وفد اللہ. حج کی غرض سے مکہ مکرمہ آنے والے یا عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ آنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. الحجاج والعمار وفد اللہ کہ بغرض حج عمرہ مکہ مکرمہ آنے والے مرد اور آنے والی عورتیں یہ در حقیقت اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اور جب ہم میں سے کسی کے یہاں مہمان آتا ہے تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کے اکرام کا اور اس کے راحت و آرام کا، اس کی خوشی اور مسرت کا اور اس کی آسائش کا کتنا اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بھرے پڑے ہیں. وہ مختار کل ہیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں. جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ حج اور عمرے کی غرض سے آنے والے اور آنے والیاں ہمارے مہمان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے ان کا انعام و اکرام فرمائیں گے اور ان کو کتنا نوازیں گے. چنانچہ فرمائے: ان دعوہ اجابہم. میرے بندے اور میری بندیاں اگر مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. اگر کچھ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کی جھولی کو بھر دیتا ہوں. ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو پوری کر دیتا ہوں، کوئی مشکل ہوتی ہے تو آسان کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو حل کر دیتا ہوں. اور اگر وہ معافی اور بخشش کے خواہش مند اور طلبگار ہوتے ہیں تو مغفرت اور بخشش کا پروانہ انہیں دے دیتا ہوں. الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم. عمر میں حج صرف ایک مرتبہ فرض ہے، عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث سنائی گئی ہے. اور پوری عمر میں صرف ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے. اگر آدمی بہت مالدار ہے اور وہ بار بار بیت اللہ کی حاضری کی استطاعت رکھتا ہے، عمرے کی غرض سے بھی حج کی غرض سے بھی، لیکن اگر اس نے اپنا فریضہ ادا کر لیا ہے تو اس سے پوچھ نہیں ہوگی کہ تمہارے اندر تو استطاعت بہت تھی، تم پھر کیوں نہیں آئے. سوال نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو حج فرض تھا وہ ادا کر چکا ہے. لیکن اگر استطاعت ہے تو آدمی کو بار بار جانا چاہیے. یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے. عمرے کے لیے بھی جانا چاہیے اور حج کے لیے بھی جانا چاہیے.
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. چنانچہ فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج پر حج کرو، حج پر حج کرو، عمرے پر عمرہ کرو، عمرے پر عمرہ کرو. جب تم حج پر حج کرو گے، عمرے پر عمرہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی نہ جانے تمہارے اوپر اپنی الطاف و عنایات کی کتنی بارش برسائیں گے. خاص طور پر دو نعمت عطا فرماتے ہیں، دو نعمت خاص طور پر عطا فرماتے ہیں. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي القير خبث الحديد والذهب والفضة. حج پر حج کرنے اور عمرے پر عمرہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی گناہوں کو اس طرح سے معاف کر دیتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی. سونار کی بھٹی سونے اور چاندی کے اندر پائے جانے والے کھوٹ اور اس کے میل کچیل کو دور کر دیتی. آپ ایک لوہا اٹھائیں اور اس کے اندر کتنا زیادہ مورچہ اور زنگ کیوں نہ لگ چکا ہو، لیکن لوہار اس کو بھٹی میں ڈالتا ہے اور بھٹی میں ڈال کر کے اس کو تپاتا ہے، پھر باہر نکال کر کے اس کے اوپر ہتھوڑے لگاتا ہے اور چند ہتھوڑوں کے بعد وہ لوہا ہر قسم کے زنگ اور مورچے سے صاف ہو جاتا ہے اور اس کے اندر چمک آ جاتی ہے. سونے اور چاندی کے اندر کتنا زیادہ کھوٹ کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ ملاوٹ کیوں نہ ہو، لیکن سونار اس کو بھٹی میں ڈالتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سونا اور چاندی بالکل الگ ہو جاتے ہیں اور اس کا میل کچیل اور اس کی ملاوٹ بالکل الگ ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر حج پر حج کرتا ہے، عمرے پر عمرہ کرتا ہے تو اس کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے معاف کر دیتے ہیں اور گناہوں سے اس کو پاک اور صاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور آداب حج کی رعایت کے ساتھ حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی اس دنیا میں آ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے. اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جنایت نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی جرم نہیں ہوتا، اس کے نام عمل میں کوئی برائی اور شر باقی نہیں رہ جاتی. اور حج پر حج کرنے سے، عمرے پر عمرہ کرنے سے دوسرا انعام کیا ملتا ہے؟ الفقر کی. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے گا زندگی جینے کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس لائن سے کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے کتنے پیسے خرچ کر کے وہ اللہ کے گھر گیا، کتنے پیسے خرچ کر کے اللہ کے گھر گیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرے میں خرچ ہونے والا ایک ایک پیسے کا ثواب 700 گنا سے شروع ہوتا ہے. عام دنوں میں آپ صدقہ کریں گے، ایک پیسے کا 1 روپیہ صدقہ کریں گے تو 10 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اسٹارٹنگ 10 سے ہوگی. لیکن اگر آپ حج اور عمرے کے سفر میں پیسہ خرچ کریں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک ریال کا 700 ریال کے برابر اجر عطا فرماتے. یہاں سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، آگے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جتنا چاہے دے. تو حج پر حج اور عمرے پر عمرہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر قسم کے فقر و فاقہ سے، تنگ دستی سے، محتاجگی اور ذبح و حالی سے محفوظ فرما دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی جب تک وہ زندہ رہے گا زندگی جینے کی جو بنیادی ضروریات ہوگی ان کا بندوبست اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے فرماتے رہیں گے، اس کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے، اسے کبھی تنگ دست اور محتاج نہیں ہونے دیں گے، کسی اور کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنے اور ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آنے دیں گے. فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي القیر خبث الحدید والذهب والفضة.
اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم عمرے کی سعادت سے بہرور ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم فریضہ حج ادا کر چکے ہیں، تو اللہ کے شکر گزار ہوں اور بار بار جانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگیں، دعا کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم ابھی تک عمرے کے شرف سے مشرف نہیں ہوئے، فریضہ حج کی ادائیگی، فریضہ حج کو ادا کر کے اس فریضے سے سبکدوش نہیں ہوئے، تو پہلی فرصت میں اس کی فکر کرے اور کوشش کرے، اس کی تدبیر کرے، اس کے اسباب اختیار کرے، اس لیے کہ اتنے قریب آ کر کے اگر ہم اب تک اس شرف سے محروم ہیں تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی کم نصیبی ہے۔ اور جب ہم ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے اور اپنی جیسی کریں گے، اسباب اختیار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور حاضری کی توفیق نصیب فرما دیں گے، ضرور اپنے در پر بلا لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ اللہ کے جو بندے اور اللہ کی جو بندیاں اللہ کے گھر پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو اور ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کے حج اور عمرے کو قبول فرمائے، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سنت کے مطابق تمام افعال حج و عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ہر عمل میں اور ان کی ہر دعا میں ہم سب کا حصہ لگا دیں، اور ان کے حج کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث خیر و برکت بنائیں، اور ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے در پر بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔